الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بڑے مضبوط ایمان والے تھے، ہماری طرح نہیں تھے۔ تو پتہ تھا کہ اگر جان جاتی ہے تو ہم شہید ہیں، تو مسلمانوں کے لیے تو آخرت ہے ہی، جنت، دنیا تو ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں، ہم جنگ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پوچھا، فرمایا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں اس کو اجازت دیتا ہوں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ نے تیسری دفعہ پھر ریپیٹ کیا، تیسری دفعہ پھر پوچھا۔ تو اس سے پہلے مقداد بن اسد رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ جواب دے چکے تھے کہ ہم نہیں، آپ کے ساتھ ہی جئیں گے مریں گے۔ جب آپ نے تیسری بار پوچھا نا، تو اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو مدینے والے تھے، انصار کے سردار تھے، اس وقت وہ کھڑے ہوئے۔ یہ میقات ہے آپ کے الٹے ہاتھ میں، مسجد میقات، جہاں سے جب مدینے والے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو یہاں سے حرام باندھتے۔ یہ ابھی حدود حرم ہے، دیکھ رہے ہو نا وہ لگے ہوئے ہیں ایسے۔ ابھی مدینے کی جو حرم کی حدود ہے وہ ختم ہو گئی، مدینے کی جو حرم کی حدود ہم سے باہر نکل گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو چپ جا رہا تھا کہ یہ بڑے ہیں، بکر ہے، عمر ہے، لیکن جو آپ کا بار بار پوچھنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ مدینے والے کی رائے لینا چاہتے ہیں، کیونکہ مدینے والے زیادہ تھے، غالباً 86 مہاجرین تھے، باقی سارے ہی مدینے والے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ حضرت۔ انہوں نے کہا کہ یہ مدینے والے بھی کوئی بولے، سعد بن معاذ کے سردار تھے، انہوں نے بولنا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے محسوس کیا ہے آپ مدینے والے سے پوچھنا چاہتے یہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے بڑے زبردست الفاظ بولے، بڑے تاریخی الفاظ تھے، بڑے ایمان والے تھے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو کسی صورت میں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ آپ نے کیسے سوچ لیا، کیسے فرما دیا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہی جئیں گے مریں گے۔ آپ حکم کریں، ہم اپنی سواری یمن کی طرف مدینے کو دیکھیں تک نہیں گے، اور آپ حکم کریں ہم سمندروں میں کود پڑیں، آپ حکم کریں ہم آگ میں کود پڑیں، ہمارے کیما کر دیں، لیکن تب بھی آپ کسی صورت آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ جب یہ ارادہ دیکھا ہوتی استقامت، انہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہر صورت کامیابی ہے، موت میں بھی کامیابی ہے اور زندگی میں بھی کامیابی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارادہ دیکھا تو آپ بڑے خوش ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی۔ جب ان کے یہ بیان سنے تو آپ بڑے خوش ہوئے، پھر آپ نے دعا فرمائی۔ یہ بھی سورہ انفال میں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یہ قرآن کے الفاظ ہے، استستغیثون ربکم۔ اللہ فرما رہے ہیں محبوب یاد کرو جب آپ نے اپنے رب سے مدد طلب کی، فاستجاب لکم، یہ لفظ عرف فاستجاب لکم، اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کی دعا کو فوراً قبول کیا۔ کیا؟ انی ممدکم بألف من الملائکہ، الف کہتے ہیں ہزار کو، ملائکہ فرشتے، 1000 فرشتہ میں نے آپ کی مدد کے لیے بھیجے، مردفین پے در پے، یعنی 500 پہلے بھیجا 500 بعد میں، ایسے ہوا کا جھونکا آیا اور ایسے نور کا چمکا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے کہا جبرائیل 500 فرشتہ لے کر ہماری مدد کے لیے آ گئے۔ یہ بھی مسلمانوں نے دور دیکھا ہے، آسمانوں سے فرشتے آ رہے ہیں، یہ ایمان ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر ہی وہ محنت کی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے، عزت، ذلت، موت، زندگی اور خوشی، غمی، عروج و زوال، یہ سب کچھ دینے والے کی ذات صرف اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، جب الا اللہ آیا ہر چیز کی نفی ہو جاتی، کسی کو کوئی اختیار نہیں، ان الحکم الا للہ۔
تو 500 فرشتہ آ گیا. اس کے بعد تھوڑی دیر اور گزری تو ہوا کا جھونکا، ایسے ایک نور سا چمکا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، پوچھا اللہ کہ تجھے کیا ماجرا ہے؟ میں 500 فرشتہ اور آ گیا میکائیل لے کر. سبحان اللہ. آج ہمارے پاس کیوں ایسی مدد کیوں نہیں آتی؟ ہمارے پاس کوئی ایمان نہیں. وہی زمین و آسمان، وہی سورج چاند ستارے، وہی اللہ کی ذات ہے جو اس زمین آسمان کو پیدا کرنے والی. اور وہ قرآن مجید جو نازل ہوا یہ معجزہ ہے، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. لیکن خلق الانسان ضعیف، انسان ضعیف ہے. جیسے جیسے حالات سے وہ گردش سے آواز سے وہ بدلتا ہوا چل رہا ہے، اس لیے وہ نظام نہیں بن رہا. ورنہ مسلمانوں کی آپ ساری جنگیں دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا بعد میں تعداد کم ہوتی تھی، اسلحہ بھی کم ہوتا، پتہ ہوتا. آج دیکھ لو مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اسلحہ بھی ہے، مالدار ہے. وہ غریب لوگ تھے، کھانا پینا کچھ نہیں ملتا. خندق آپ نے مدینے کی زیارت کی ہوگی، مدینے میں غزوہ خندق، وہ خندق گزرنے کے دوران بھوک پیاس سے برا حال تک قید سالی تھی. مسلمانوں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. اور ادھر بھی دیکھ لو 2 گھوڑے اور 100 گھوڑا، کوئی مقابلہ ہے؟ ان کے مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، ان کے پاس 100 گھوڑا. مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں، ان کے پاس 600 تلواریں. یہ 313 وہ 1000. لیکن 1000 کے مقابلے میں اللہ نے 1000 فرشتہ نازل فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. آپ کیسے ایسے وہ چادر تھی، وہاں چلیں گے، وہ جہاں آپ نے بیٹھ کے دعا فرمائی تھی نا، وہاں مسجد بنی، مسجد عریش، وہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ ایسے دعا کرتے کرتے اوپر کو ہاتھ کرتے تھے، روتے تھے. اور آپ کے یہ الفاظ ہوتے تھے کہ ان عادل صحابہ کہ اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت میری بڑی دیر کی محنت کی ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ہماری مدد فرما. بار بار کہ یہ دعا کرنا. ایسے اوپر ہو جاتے تھے، چادر نیچے گر جاتے، پھر ایسے اوپر ہوتے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، وہ چادر کو سیدھا کرتے تھے. تو بار بار ایسے ہو رہے ہیں. تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کا رسول بس کیجئے، بس کیجئے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا. اتنا غم تھا آپ کا اندر، یعنی ہر صورت دعا کو قبول کرانا تھا. پھر اللہ نے دعا کو قبول کیا. جیسے میں نے ابھی بتایا 1000 فرشتہ نازل فرمایا، خوشخبری دی. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں ادھر بڑے انعامات دیے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں پکڑی، ایسے پھینکی. تو اب کیا ترجمہ کیا ہے؟ محبوب جو آپ نے کنکریاں پھینکی اصل میں آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رمی، اللہ نے پھینکی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، ایسے پھینکی. اب سامنے ہو، عقل تو یہی کام کرتی ہے کہ آدمی جو 2-4 لوگ سامنے ان پر پڑی، لیکن وہ سب کی آنکھوں میں پڑ گئی تھی، اس لیے اللہ ہمارے ولکن اللہ رمی. پھر اللہ نے یغشکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء، اللہ نے بارش برسا دی. گرمی کا موسم تھا نا، بارش برسا دی اور ان کو نیند دی. اب مطلب نیند آ جائے تو آدمی جب فل نیند لیتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے. تھکے ہوئے تھے بیچارے. اب 70 اونٹ تھے، ہر اونٹ پہ 3 لوگ. اب باری باری سواری کرتے تھے، پیدل ہی سمجھ آ رہے تھے. اب دیکھ ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں نا، دیکھنا کتنا سفر بنے گا. اب وہ پیدل گئے ہیں سمجھ، تھکے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، ٹھنڈ ہو گئی، سو گئے. اور خواب میں ان کو کم دکھایا، کافروں کو کم دکھایا. بولو اراکم کثیر اللہ فشلتم، کہ یہ کہیں ہمت نہ ہار جائیں. وہ 1000 تھے نا اللہ کے، خواب میں کم دکھا رہے. پھر بارش سے اور فائدہ ہوا کہ جدھر مسلمان تھے ادھر ریت تھی. ریت سے کیا ہوا؟ بارش سے ریت اور جم گئی. اور ادھر مٹی تھی، وہ ایسے پھسلتے تھے، کیچڑ ہو گیا. اور یہ کنکریوں والا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی خاص اپنے فضل سے نعمت مدد فرمائی. اللہ کے دیکھو فرشتوں کے اندر یہ آپشن ہی نہیں ہے، یہ لڑنا اور گناہ کرنا. ان کے اندر بس اللہ نے یہی فٹ کیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے. بس
ان کے اندر یہ ہے ہی نہیں، مادہ ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کریں یا لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو سکھایا جنت میں موت نہیں، قربوں سال گزر جائیں گے موت نہیں آئے، اور یہاں بڑھاپا دیکھنا موبائل نہیں چپکا دینا موٹر یہ نہیں ہو رہی چالو تو آپ کو اللہ کی سلامتی اور رحمت دینی چاہیے نا، اونچی آواز میں جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں ماشاء اللہ پتہ چلا حاجی صاحب گاڑی میں موجود ہیں، جزاک اللہ خیر۔ اور ویسے بھی آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی جب آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے، اور یہ مدینے کی جہاں پر ایک نیکی کے بدلے ہزاروں نیکی ہیں، مکے اور مدینے کی چند دن کی عبادت آپ اپنے ملک میں سینکڑوں سال عبادت کرو، چند مہینے سال نہیں، صدیاں آپ عبادت کرو، پھر بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ اللہ نے مکے اور مدینہ کو اتنی فضیلت دی ہے، ادھر صرف ریال زیادہ نہیں ہے، نیکیاں بھی زیادہ ہیں۔ مسجد حرام جہاں خانہ کعبہ ہے نا، وہاں ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ اب کاؤنٹنگ کر لو، 1 لاکھ اکیلا آدمی پڑھے، جب جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو وہ جماعت کے ساتھ 27 گنا زیادہ ہے، تو 27 لاکھ ہو گیا۔ آپ 5 کو 27 ارب دیں، یہ بن گیا 1,35,00,000۔ اللہ اکبر۔ مسجد حرام خانہ کعبہ میں ایک دن کی نماز 1,35,00,000 نمازیں ملے گی انڈیا میں جو آپ نے پڑھنی، تو وہ کتنے سال بن گئے؟ اتنی تو آپ کی عمر ہی نہیں ہونی، 270-80 سال بن گئے۔ تو 270-80 سال ابھی کس کی عمر ہوتی ہے؟ کسی کی نہیں۔ 100 سال کو بھی بڑی مشکل پہنچتا، 60-70-80 بس اسرائیل آ جاتا کہتا ٹائم ہو گیا چلو۔ اس کو غنیمت جاننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ماشاءاللہ، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے اور عمر کی سالوں نصیب فرمائی۔ یہ خاص اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ انسان کہنا کہ بھائی میرے پاس تو پیسہ تھا یا فلاں تھا، نہیں، اللہ کا فضل ہاتھ من فضل رب، جس کو بلائیں وہ آتا ہے۔ جب سرکار کی مہر لگتی ہے جس کو بلاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، یہ عنایت ہوتی ہے، نظر کرم۔ اللہ کرے کسی طرح نظر کرم چلتی رہے ہماری۔ ابھی ہم جو اگلی زیارت ہے ہم جائیں گے آب شفا، اس کی تاریخ یہ بتاتے ہیں کہ وہ کنواں کڑوا تھا، زہریلا تھا، اس میں کچھ لوگوں نے وہ زہر ڈالی تھی کہ یہ مسلمان پانی پئیں گے اور اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مبارک ڈالا، وہ میٹھا ہو گیا اور شفا والا۔ آپ کے جو تھوک میں لعاب میں شفا دی، ہمارا تھوک نہیں ٹھیک، آپ کا تھوک میں بھی شفا تھا، جس میں آپ ڈال دیتے تھے اللہ اسے برکت ڈال۔ تو خندق میں ایسا ہوا تھا، 1500 سے 3000 کا لشکر تھا جنہوں نے کھانا کھایا، اور کھانا کتنے لوگوں کا تیار کیا تھا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، ان کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا اور کچھ 3-4 کلو جو کا آٹا تھا، یعنی 5-6 آدمیوں کا کھانے کا انتظام تھا اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 آدمی لے گئے۔ اب وہ دونوں میاں بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے پوچھ بھی لیا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس 5-6 آدمیوں کا انتظام ہے، آپ سینکڑوں آدمی لے آئے، ہم کہاں سے کھانا کھلائیں گے، غریب آدمی ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ فکر نہ کرو، ہنڈیا میں اتاروں گا، اللہ اس میں برکت ڈالیں گے۔ تو پھر اس کی بیوی نے کہا آپ بے فکر ہو جاؤ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، آپ اللہ اس میں برکت ڈال دیں۔ آپ نے ہنڈیا اتاری اور ایسے اپنا لوہا مبارک ڈالا اور ہنڈیا بند کر دی اور چلو بسم اللہ پڑھ کے تقسیم کرو۔ تو کہتے ہیں وہ چلاتے رہے، کھانا چلتا رہا، 1500 صحابہ کرام نے
पेट भर के खाना खाया। मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ क्या था, इतनी कैद साली थी कि सहाबा किराम ने पेट पर पत्थर बांधे हुए थे, इतनी भूख थी। तो सब ने फिर बार बार खाया पेट भर के। یہ ہے بیر شفا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سامنے کچھ پتھر رکھے ہوئے ہیں، تو یہاں بتایا جاتا ہے کہ بدر سے ایک صحابی لوٹے تھے، ان کی قبر شریف یہاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیر شفا پر پہنچایا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک تعداد پانی لے رہی ہے اور یہ صحابی کی قبر یہاں موجود ہے۔ یہ پہلے گھستے کیا صحابی ہو گیا نا؟ ہاں بیٹا کس کا گھر کام؟ یہ سب ساتھی ہیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد رکھ درود شریف کا اہتمام کریں۔ یہ پرانی مسجد بھی یہاں موجود ہے بیر شفا پر، نماز کے وقت پر لوگ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی قبریں، یہ 13 جو صحابہ کرام وہاں قبریں ہیں، ان کی زیارت کریں گے، سلام پڑھیں گے۔ پھر آپ کو مسجد عریش کی زیارت کریں گے۔ مسجد عریش وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اسی جگہ بیٹھ کر آپ نماز پڑھتے تھے، اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے دعا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اور پھر آپ کو بدر کا میدان جنگ دکھائیں گے جہاں پر نفس جنگ ہوئی، اور وہ کنواں دکھائیں گے جہاں پر 70 کافروں کو قتل کر کے پھینکا گیا ابو جہل سمیت۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفار کا جو غرور تھا وہ اللہ نے توڑا۔ جب آپ سے جائیں گے نا اندر پہنچ جائیں گے، وہاں جا کے آپ کو زیارت بھی دکھائیں گے، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں، آپ سارا ٹائم کو آدھا پودا گھنٹہ یہی لگے گا جانے کا پھر آنے کا،